زبور کی کتاب، اس کا 30واں زبور اور اس کی پہلی 3 آیات تلاوت کریں گے، بلکہ ہم پورا زبور پڑھتے ہیں۔ 30واں زبور پہلی آیت سے لکھا ہے، خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے ہیں، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ میں بلند آواز سے خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں اور وہ اپنے کوہ مقدس پر سے مجھے جواب دیتا ہے۔ میں لیٹ کر سو گیا، میں جاگ اٹھا کیونکہ خداوند مجھے سنبھالتا ہے۔ میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گرد گرد میرے خلاف سب دستہ ہے۔ اٹھ اے خداوند، اے میرے خدا مجھے بچا دے، کیونکہ تو نے میرے سب دشمنوں کو جبڑے پر مارا ہے، تو نے شریروں کے دانت توڑ ڈالے ہیں۔ نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ہے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہاللیلویا۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہاللیلویا، ہم مبارک ہیں، ہم خدا کی حضوری میں بابرکت ہیں۔ عزیزو، آپ سب کو فرسٹ دسمبر کی کامیاب عبادت کے لیے بہت بہت مبارک ہو۔ ہم خدا کی حضوری میں شکر گزاری کر سکتے ہیں۔ ونڈرفل ونڈرفل پریزنگ، اور خدا وہاں موجود تھا۔ آمین، ہاللیلویا۔ کتنے لوگ آئے تھے؟ کتنے لوگوں نے بیٹھ کیا؟ ہاللیلویا۔ بہت سے نہیں کر سکے، نو پرابلم، کوئی بات نہیں۔ دنیا پورے لاہور سے آ رہی تھی، اور آج کا جو میرا مضمون ہے اسی مناسبت سے ہے۔ 30ویں آیت کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے مل کر پڑھتے ہیں۔ 30ویں باب کی 30ویں زبور کی 30ویں آیت، لیکن تو اے خداوند ہر طرف میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ آج کا مضمون ہے سرفراز۔ کیا ہے جی؟ سرفرازی۔ اسے انگلش میں بہت سارے نام دیے گئے، اپلفٹنگ نام دیا گیا ہے۔ کلام میں نے سرفرازی کے تعلق سے بہت سارے نام دیکھے، لیکن جو میرے دل کو بھا گیا، جو زبور 3 کے اندر استعمال ہوا ہے، وہ آنر ہے۔ سرفراز، آنر۔ اور زبور 3 کی کنڈیشن جو ہے وہ داؤد کی بڑی تلخ کنڈیشن ہے۔ داؤد جانتا ہے کہ اس کا بیٹا ابیسلوم اس کے خلاف ہو گیا ہے، اور اس کے بیٹے نے اسے دشتوں اور جنگلوں میں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ حالات ایسے ہیں کہ گھر کا اپنا بندہ، یعنی کہ اپنا بیٹا، باپ کے خلاف ہو کر تخت پر قبضہ کر لیتا ہے، اور باپ یعنی کہ داؤد کو بھاگنا پڑتا ہے۔ لیکن داؤد خدا کا ممسوح ہے، بولے ہاللیلویا۔ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے منہ پر ہمیشہ خدا ہی کا نام رہتا ہے، حالات جیسے مرضی کیوں نہ ہو جائے، حالات کتنے ہی آپ کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، داؤد سے سیکھیے۔ داؤد کہتا ہے، اے خدا میرے ستانے والے بڑے بڑھ گئے ہیں، اے خدا مجھے دکھ دینے والے بڑے بڑھ گئے ہیں۔ اور اکثر میں اور آپ بھی خاندانوں میں
ایسی سچویشنز کا شکار ہوتے ہیں. ہمارے مخالف شاید باہر سے کم اندر سے زیادہ ہوتے ہیں. گھر کے اندر کے لوگ ہمارے لیے زیادہ مخالفت رکھتے ہیں, کینہ رکھتے ہیں, بغض رکھتے ہیں اور ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے گھر کا فرد جو ہے وہ میرے خلاف ہے, لیکن پھر بھی میں کچھ کر نہیں پاتا. تو جب ایسی سچویشن ہو تو عزیزوں, اپنا دھیان, اپنا گیان, اپنی پوری توجہ لوگوں کی طرف, مخالفوں کی طرف, سازشوں کی طرف, ٹینشنوں کی طرف دینے کی بجائے آسمان کے خدا کی طرف کر لیا کرے, کیونکہ آسمان کا خدا ان ہر حالات میں آپ کو بچانے, آپ کو نکالنے اور آپ کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو داؤد یہ بات زبور 3 میں کہہ رہا ہے, میرے ستانے والے بہت بڑھ گئے, مجھے دکھ دینے والے بہت. ایکچوئل وہ اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا, ابھی اس لوگوں کے بارے میں بات کر رہا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے گھر والے, میرے بیٹا اور میرے مخالفین یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کسی حکومت نہیں آتی, خدا اسے بچانے کے لیے نہیں آئے گا, خدا اس کے لیے مدد نہیں بھیجے گا. مخالفوں کا خیال یہی ہوتا ہے کہ اس کی مدد کہیں سے نہیں آنی اور ہم اسے ڈوبتا, ہم اسے برتا, ہم اسے پریشان, ہم اسے تکلیف میں دیکھیں گے. لیکن جن کا بھروسہ, جن کا توکل خدا پر ہے, جو آسمان کے خدا کی پرستش کرتے ہیں, ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ دنیا کے پالنہار, دنیا کے جو معبود ہے, دنیا کے جو خدا بنے بیٹھے ہیں, شاید وہ اپنے ماننے والوں کی کسی طرح مدد نہیں کر سکتے, لیکن آسمان کا خدا پاتال میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے, نکالنے کی قدرت رکھتا ہے, بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے. تو دلیر ہو جائیے, سرفراز ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے. ایسی سچویشن میں داؤد خدا کی عبادت کرتے ہوئے کیا کرتا ہے, ہر طرف تو میری سپر ہے, تو میری سپر ہے. اور سپر کا کام کیا ہوتا ہے؟ سپر کبھی دیکھی؟ سپر آپ نے شاید پرانے جو فوجی ہوتے تھے, شاہی فوجی, پرانے دور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے, پھر سپر ہوتی ہے. تلوار سے وہ دشمن پر حملہ کرتا ہے اور دشمن کا حملہ روکنے کے لیے شیلڈ ہوتی ہے, پروٹیکٹیو شیلڈ, سپر کہتے ہیں اس کو, اور وہ دشمن کے سامنے کر دیتا ہے, اپنی تلوار سے دشمن پر حملہ کرتا ہے اور دشمن کے حملے کو اس سپر سے بچاتا ہے. تو کلام کیا کہتا ہے؟ داؤد کی برکت دیکھیے, داؤد کی انڈرسٹینڈنگ دیکھیے, داؤد کی خدا کے ساتھ رفاقت دیکھیے. وہ کہتا ہے تلوار اور زور تو میرا خدا ہے, لیکن جو سپر جس نے مجھے بچانا ہے ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں سے, ابلیس کی سازشوں سے, ابلیس کے کاموں سے, جس نے مجھے بچانا ہے وہ سپر بھی میرا خدا ہی ہے, کیونکہ وہی مجھے دشمن کے حملوں سے بچاتا ہے, وہی بتاتا ہے. بولے ہاللیلویا, ذرا اچھی طریقے سے ہاللیلویا. سو خدا کے ساتھ پرسنل انڈرسٹینڈنگ رکھیے. اور ساتھ میں کہتا ہے میرا فخر وہی ہے. آج میں جنگلوں میں پھر رہا ہوں, داؤد کہتا میں دشتوں میں پھر رہا ہوں, میرا بیٹا میرے تخت پر بیٹھ گیا, لیکن میرا فخر خدا ہی ہے, میرا بھروسہ خدا ہی ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میرا سرفراز کرنے والا خدا ہے. انسان مجھے سرفراز نہیں کر رہے, مجھے خدا سرفراز کر رہا ہے. سرفراز کا مطلب کیا ہے؟ سرفرازی کا مطلب کیا ہے؟ ذرا اپنے پاس نوٹ فرما لیجیے گا. سرفراز کا مطلب ہے سربلند, معزز, ممتاز, اور سرفرازی کا مطلب ہے بلند مرتبے کو پانا یا عزت دینا, رسپیکٹ دینا. اور وہ کہہ رہے ہیں میرا خدا میرا فخر ہے اور میرا سرفراز کرنے والا.
یعنی کہ مجھے جو عزت ملی ہے وہ خدا نے دی ہے، جو آگے کو ملے گی وہ بھی خدا دے گا۔ اور یاد رکھیے آسمان کا خدا کبھی نا انصافی نہیں کرتا، وہ رائٹ مین کو رائٹ برکتیں دیتا ہے، رائٹ مین کو جو حقدار ہے اسے سرفراز کرتا ہے، اسے اٹھا کھڑا کرتا ہے، اسے اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس کی عزت بناتا ہے، اسے وہ مقام عطا کرتا ہے۔ سو سرفرازی کے لیے دنیا کے لوگوں کے پاس مت جائیے، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش مت کیجیے، آسمان کے خدا نے سرفراز کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تخت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹا دشمن بن گیا تو کوئی بات نہیں، میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہوں جو میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو میرے گرد گرد ہے، میرے خلاف ہے، میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور چھوڑ دیجیے۔ اگر خدا جس پر آپ کا بھروسہ ہے، جس نے آپ کو پہلے سرفراز کیا ہے، ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں یہ میرا کاروبار بڑا اچھا تھا، اب اچھا، پہلے میں بڑا خوشحال تھا پر اب خوشحال، پہلے میں بڑا دولت مند تھا اب دولت مند۔ سنیے گا، برکت کی بات ہے، غور سے سنیے گا، جس خدا نے آپ کو پہلے عزت دلائی، پہلے سرفرازی دلائی، پہلے دولت دلائی، وہی خدا آپ کو دوبارہ وہی سرفرازی وہی دولت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ صرف اس کے کنٹرول میں آ جائیے، اس کے ہاتھ میں آ جائیے، اس کی تابعداری میں آ جائیے، اس کی ماننا شروع کر دیجئے، اس کے حکم میں رہنا شروع کر دیجئے، اس کی سننا شروع کر دیجئے، پھر دیکھیے وہ آپ کو کس طرح سرفراز کرتا ہے۔ زبور میں قطع نکالے کے دوران ایسا دیکھیے، زبور 75 Psalm 75 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے آتی ہے۔ سرفرازی نہ مشرق سے نہ مغرب سے، یہ بھید کی بات ہے۔ یہاں پر ایک سمت جو ہے نا وہ مس ہے، کون سی ہے؟ یہاں پر سمت ایک مس ہے، نہ تو مشرق سے آتی ہے، یہ مشرق ہے، یہاں سے سورج اٹھتا ہے، اور نہ مغرب سے جہاں پہ ڈوبتا ہے، اور نہ جنوب سے پھر آتی ہے کہاں سے؟ کون سی سمت مس ہے؟ شمال سمت جو ہے وہ مس ہے۔ ذرا غور سے سنیے گا، آپ بچے جو خاص طور پر پڑھائی کرتے ہیں انہیں بڑی اچھی طرح واقف ہے، وہ اس طرح سے جب وہ سمتیں بناتے ہیں، 4 سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال نیچے آتا ہے، جنوب نیچے آتا ہے، اور شمال کس طرف آتا ہے؟ اوپر کی طرف، شمال یوں اوپر کی طرف آتا ہے، مشرق مغرب جنوب اور شمال۔ اس کا مطلب ہے نہ ایشین نہ یورپین نہ افریقن، دنیا کے اندر اگر سرفرازی آتی ہے تو نہ مشرق اور نہ مغرب سے اور نہ جنوب سے، اگر آتی ہے تو وہ ہے آسمان کا خدا، یعنی کہ اوپر سے سرفرازی نیچے کی طرف آتی ہے۔ اور سرفرازی کا معیار ابھی آپ کے سامنے رکھے دیتے ہیں، سرفرازی کا معیار خدا کی حضوری میں۔ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی 7ویں آیت دیکھ لیتے ہیں، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے۔ بدائیے زوردار تالی۔ خدا عدالت کرنے والا ہے، اور جسے چاہتا ہے سرفراز کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پست کر دیتا ہے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بہت لوگوں کو اوپر آتے اور پھر نیچے جاتے دیکھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ اوپر آتے ہیں تو پھر وہ اوپر ہی رہتے ہیں،
بہت سے لوگ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ گرتے ہیں وہ واپس کبھی لوٹ کر اپنی سرفرازی کو نہیں پا پاتے. ایک ہی بات ہے، جو گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اس کا بھروسہ آسمان کے خدا پر ہے کہ وہ مجھے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا. جیسے داؤد کہہ رہا ہے، داؤد کہہ رہا ہے آج نہیں ہے تو نو پرابلم، آج میرا بیٹا میرا مخالف ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن کل میں دوبارہ بحال ہوں گا، کل میں دوبارہ اپنے مقام پر پہنچوں گا، کیونکہ پہلے بھی سرفرازی آسمان کے خدا کی تھی، اب وہ پھر مجھے سرفراز کرے گا. ہلیلویا. آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ آپ کیوں ڈر جاتے ہیں؟ آپ کے گھروں میں ذرا سی ایسے پرابلم آتی ہے، آپ کا منہ اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے کھل اٹھتا ہے. فلاں نے کچھ کر دیا ہے، فلاں نے میرے خلاف یہ سازش کر دی ہے، فلاں بابے کے پاس چلا گیا، جادوگر کے پاس چلا گیا، ہائے. اور یاد رکھے، اور اس بات کا اپنے دل میں ذرا نا کیوں کر کے گرہ باندھ نہیں ہے جو میں بات کرنے لگا. یہ بابوں کی طرف دھیان پتہ کن کا جاتا ہے؟ جن کا تعلق کسی زمانے میں بابے کے ساتھ رہا ہوگا، جنہوں بابے کا پتہ نہیں ہو کہ بجائے. ہاں بھائی، جس کو پتہ ہی نہیں وہ کہے گا، وہ کہہ نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے آپ نے بپتسمہ بھی لے لیا، آپ نے خدا کی حضوری میں دعا کرنا بھی شروع کر دی، روزے بھی رکھنے شروع کر دیے، لیکن آپ کا مغزی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. ابھی آپ کے مغزی، آپ کے برین کے اندر، ہارڈ ڈسک کے اندر کہیں وہی جادوگریاں، کہیں وہی تعویذ، کہیں وہی ٹنڈے پڑے ہوئے ہیں. نکال کر جائیے گا آج، تاکہ آپ کو کبھی یاد نہ آئے، کبھی آپ کو دوبارہ یاد نہ آئے، کبھی آپ کو پرانی باتیں یاد نہ آئے. آپ کا بھروسہ صرف خدا پر. داؤد کا بیٹا اس کا کلام ہوا ہے، کہہ سکتا تھا من لگتا میرے سے کسی نے کچھ کار دیتا ہے، جنہوں میرا تخت میرے تو دور ہو گیا، کہہ سکتا تھا، ہے نا، کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ بابو کو جانتا ہی نہیں تھا، وہ تو کسی جادوگر کو جانتا ہی نہیں تھا. اس لیے اس نے کہا میرا خدا جس نے مجھے پہلے سرفراز کیا ہے وہ دوبارہ سرفراز کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ مجھے بحال کر دے گا، وہ مجھے دوبارہ طاقت دے گا، وہ میرے دشمنوں کو ہرا دے گا، وہ میرے دشمنوں کو زیر کر دے گا، کیونکہ سرفرازی اسی کے پاس ہے. آمین. ہلیلویا. یہ ذرا کڑوی کڑوی گولیاں بھی کبھی کبھی کھانی چاہیے نا، میٹھی میٹھی نہیں نا، کوڑی میں کبھی نہیں. میں اکثر کہتا ہوں جب کڑوا بادام میرا دل کو تھوڑا کرے، اب بادام کھا رہے ہو کو 5 بادام میٹھے میٹھے جیب میں کوئی کوڑا آ جاتا، پھر کیا کرتے ہیں؟ کڑوے بادام پہ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، نکالتے نہیں، اسی غلط کھلاتے. بڑا ہی کوڑا ہے، میرا منہ کوڑا. اور بھائی کھا جا، اس کو بھی کھا جا، اور اس ایمان پر کھا جا کہ جس نے پہلے 5 میٹھے دیے 6واں پھر میٹھا دے گا. بولو ہاللیلویا. پھر میٹھا دے دے گا. اگر کوئی آ جاتی ہے چھوٹی بات، کمزور کرنے والی بات، تکلیف دینے والی بات، بیماری، اور مت ابلیس کے پیچھے بھاگ جایا کرے، ابلیس کے فرزندوں کے پیچھے بھاگ جایا کرے. ہائے 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 ہائے. دلیر ہو کر خدا کی حضوری میں جھکے رہا کریں. یاد رکھیں وہی سرفراز کرتا ہے، وہی شفائی دیتا ہے، وہی بحال کرتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی قدرت کے ساتھ اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس پر بھروسہ کیجیے، اس پر دھیان دیجیے. ادھر ادھر نہ بات کریں، کیونکہ پست کرنے اور سرفراز کرنے کی قدرت ہمارے خدا کے اندر ہے. سنیے گا، یہ پھر کی بات ہے اور برکت سے بھری ہوئی بات ہے. اگر خدا آپ کو سرفراز کرے تو اسے کوئی دنیا کا شخص چھین نہیں سکتا، اور اگر خدا پست کر دے تو پھر کوئی دنیا کا بندہ اٹھا نہیں سکتا. ہاں، ایویں نہ بھاگا کرے. ہائے دعاؤں سے جا جا کے تھک گیا، کام نہیں ہو گیا، چلو بابے آپ چلے جائیے. کمال ماتا ہو دلیر ہو کر
ایمانداروں، خدا پر توکل پورا رات کر، آسمان کے خدا کے پاس آیا کرے۔ میں تو اکثر یہ باتیں کہتا رہتا ہوں سیانوں کے پاس۔ بابو سیانے کون ہوتے ہیں؟ یہ ایبریویشن کہاں سے آئی ہے؟ سیانے، پنجابی میں سیانے کہتے ہیں جو بڑا سمجھدار ہے نا؟ تو سیانے کے پاس گئے، سیانے کے پاس جا کر اپنے مسئلے بیان کیے، ہے نا؟ مسئلے بیان کرتے ہیں، ہائے میری انگوٹھی چوری ہو گئی، ہائے میری چین چوری ہو گئی، ہے نا؟ تو سیانا آپ کو بتا دیتا ہے جھوٹ سچ۔ تو بہنوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی چوری کس نے کی، میں بتاتا ہوں۔ جب ساس کی انگوٹھی چوری ہوئی ہے تو نوح کی تھی، تو جب نوح کی چوری ہوئی ہے تو ساس نے کی تھی۔ وہ بہت سیانے نے پیسے لے کے ڈالتے ہیں، میں تو فری سے ڈال دیتا ہوں۔ اور باقی ابلیس کا کام ہے لڑائیاں ڈالنا، ابلیس کا کام ہے خاندانوں میں ڈرانے اور فاصلے پیدا کرنا۔ آپ کی چیز گم ہو گئی ہے، اسے ڈھونڈیے، الزام لگانے کی بجائے۔ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے ایک تمثیل سنائی۔ ایک بہن تھی جس کا ایک کوئن گم ہو گیا تھا، سکہ گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے نہ گوانڈیاں پہ الزام لایا، نہ ماں پیو پہ، نہ بہن بھراواں پہ، نہ درانی جٹھانی پہ۔ انہوں نے جھاڑو پھڑیا تے پورا گھر جھاڑ ماریا اور انہوں نے دب گیا، بولو ہالےلویا، اور اسے مل گیا، اس نے وہ پا لیا سکہ۔ آپ ایک دوسرے پر کام لگانے اور جتنا تارا نقصان ہو جاتا ہے اور تو ڈبل پیسے جمع کرا دیتے ہو اور دوزخ وقت دی خرید کے لے آتے ہیں، دوزخ وقت دی خرید کے لے نکلیے۔ سرفرازی کرتے لے لیا، کس سے سرفراز کرنا ہے؟ تو پھر اس کے ہی تابع رہیں۔ سیاڑیاں، جادوگراں، پیرا فقیرہ نے ککھ نہیں دے دینا، موت ان کے پاس ہے، وہ بانٹتے پھر رہے ہیں۔ زندگی تو صرف اور صرف ہمارے خداوند کے پاس ہے۔ زندگی چاہیے، سرفرازی چاہیے، شفا چاہیے، آسمان کے خدا کے تابع ہو جائیے، پھر ملے گی۔ سرفرازی کے لیے دنیا کے پیچھے مت بھاگیے۔ لکھا ہے وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے، وہ جج ہے، وہ ججمنٹ کرنا جانتا ہے، تولنا جانتا ہے۔ اور تولے ہم جائیں گے اپنے کاموں میں، ہے نا؟ تولے کہاں جائیں گے؟ کاموں میں، کاموں پہ تولے جائیں گے۔ تو بائبل اس بات کی سخت خلاف ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جانا جو جادوگر ہیں، جو ابلیس کے فرزند ہیں، بائبل منع کرتی ہے اس بات سے۔ میں کئی دفعہ گھروں میں دعا کرنے جاتا ہوں، پانچ صاحب جی دعا کرنا، پاکو بتا دیتا ہے نہ گھر کو جا رہا ہے، میں کہنا پہلے تمیز سے کٹو نہ، نہیں میں کہا کٹو، اچھا چلو آیا مجھے۔ میں ایک فیملی میں گیا، میں آپ کو حیران کی بات بتاتا ہوں۔ میں گیا، پاکلوں نے کہنا تھا تیل تمیزہ دیتا ہے، واقعی میں نے کہا بھائی جی پہلے وہ تمیز کٹو، کہتے جی نہیں، میں کہا کٹو، اٹا بھگا لفافہ مار پریا کٹ لیں، میں کہا اس کو باہر پھینکو۔ تو اپنے ہسبینڈ کو بی پتا کہتی تھوڑی دیر سے جتنی دیر دعاؤں نہیں باہر رکھا پھر وہ دلائیں، ہم دعائیں کتنی طرح میں کرا رہے ہیں، سرفرازی کہاں سے ملے؟ توکل خدا پر کیجئے بھائی، سٹینڈ لے لیا کرے، ایمان پر کوئی کمپرومائز مت کرے۔ سرفرازی خدا نے دینی ہے، اسی کے زور آئیے، وہی دے گا۔ ہلیلویا، بلند آواز سے کہیں گے ہلیلویا۔ خدا کو پتا آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، مجھے نہیں پتا، I don't know۔
میں تو مہینہ ہو گیا تھا وزٹ بھی نہیں دیتا، بٹ خدا جانتا ہے آپ کو ضرورت ہے اس کلام کی، آپ کو ضرورت ہے، آپ کی کان چاٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح 28واں باب نکالیے، یہ میرا فیورٹ اور اس سے بھی زیادہ میں کہہ سکوں تو فیورٹ چیپٹر ہے استثنا 28واں باب۔ شاباش۔ اور اگر تو خدا اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان، اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خدا تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ سرفرازی کے لیے معیار کیا ہے؟ سرفرازی کے لیے معیار کیا ہے؟ جو حکم میں تجھے دیتا ہوں وہ مان، جو حکم میں نے تجھے دیے ہیں ان پر دھیان کر اور انہیں مان، میں دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھے سرفراز کروں گا۔ اور 15ویں آیت بھی سامنے پڑھ دیجیے گا۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے، اگر تو حکم نہ مانے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ جی، پہلے سرفرازی ہے حکم ماننے میں، اور پھر لعنت ہے، بلکہ لعنتیں ہیں نافرمانی کرنے کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور نہیں، ہم دوسروں کی طرف انگلی ڈالتے ہیں، ہمیں نہیں صحیح، ہمیں نہیں صحیح، انہوں نے میرے لیے کرتا، انہوں نے میرے لیے کرتا ہوتا، اور یار کو چھوڑو، اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھو، تو نے اگر خدا کی فرمانبرداری کی ہے تو پھر تیرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر تو ایڑیوں پر کھڑا ہو کر کہہ سکتا ہے او میں ان 10,000 آدمیوں سے ڈرنے کا نہیں ہوں جو میرے خلاف ہے، کیونکہ جو میرے طرف ہے وہ ان 10,000 کو بھی مارنے کی قدرت رکھتا ہے، کھلانے کی قدرت رکھتا ہے، وہ مجھے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرا سرفراز کرنے والا میرا خدا ہے۔ داؤد کی سرفرازی، آپ جانتے ہیں داؤد 40 سال حکومت کر رہا ہے، 40 ایئرس کنگ رہا ہے وہ، لیکن وہ 40 سال متحدہ سلطنت کا بادشاہ نہیں رہا۔ پہلے 7 سال صرف 2 قبیلوں کا بادشاہ رہا۔ ذرا میرے ساتھ دیکھیے گا، پہلا تمریخ اس کا 11واں، بلکہ پہلا سلاطین دوسرا باب نکال دیتا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سال اس نے حکومت کی ہے۔ پہلا سلاطین دوسرا باب کیا لکھا ہے، اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس تھی، 7 برس تو اس نے حبرون میں سلطنت کی اور 33 برس یروشلم میں۔ اور یہ جو حبرون ہے نا، میں کوئی 8 دفعہ جا کر دیکھ کر آیا۔ حبرون کا علاقہ جہاں پر داؤد نے 7 سال حکومت کی، بہت خوبصورت علاقہ۔ 10 قبیلے اسے بادشاہ نہیں مانتے تھے۔ فیشن دیکھیے گا، 10 قبیلے کہتے تھے نہیں، 7 سال وہ 2 قبیلوں کا بادشاہ رہا، اور پھر آخر کو سرفراز ہوا، آخر کو اسے حقیقی طور پر متحدہ سلطنت کا بادشاہ مانا گیا۔ پہلا تمریخ 11واں باب، اس کی پہلی آیت سے ذرا پڑھنا شروع کیجیے۔ پہلا تمریخ 11واں باب ہے۔ تب سب اسرائیلی حبرون میں داؤد کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے، دیکھ ہم تیری ہی ہڈی اور تیرا ہی گوشت ہیں،
اور گزشتہ زمانہ میں اس وقت بھی جب ساؤل بادشاہ تھا تو اسرائیلیوں کا رہبر تھا، اور خدا نے تجھے فرمایا کہ تو میری قوم اسرائیل کی غلبانی کرے گا اور تو ہی میری قوم اسرائیل کا سردار ہوگا۔ غز اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے۔ حبرون وہی علاقہ جہاں پر 7 سال اس نے حکومت کی ہے، اور اب 10 قبیلوں کے سردار اس کے پاس آئے ہیں۔ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے، اور داؤد نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد کیا، اور انہوں نے خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے شموئیل کی معرفت فرمایا تھا داؤد کو مبسوط کیا تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو، اور داؤد اور تمام اسرائیلی یروشلم کو گئے۔ ہاللویا۔ 7 سال حکومت کرنے کے بعد پورا اسرائیل ہاتھ جوڑ کر خدا کا کلام ساتھ لے کر اس کے سامنے آئے اور کہا تو ہماری ہڈی ہے، تو ہمارا بھائی ہے، ہم تیرے بھائی ہیں۔ اور جب ساؤل بادشاہ تھا تب بھی تو تو ہی لیڈر تھا، تب بھی تو ہی کام کرتا تھا، تو ہی ہمیں لے کر چلتا تھا، تو ہی ہمارا مقصود تھا۔ تو آج ہم تجھے مسا کر کے جس طرح سمپل نے تجھے مسا کیا تھا تجھے مسا کرتے ہیں کہ تو پورے 12 قبیلوں کا سردار بن جائے، 12 قبیلوں کا بادشاہ بن جائے، تو بنی اسرائیل کا اکلوتا بادشاہ بن جائے۔ اور یہ سرفرازی لینے کے لیے 7 سال اسے انتظار کرنا پڑا۔ وہ بڑا سرفراز ہونا لکھ دیا گیا تھا۔ شموئیل نے جب اسے مسا کیا تھا بادشاہ ہونے کے لیے لکھ چاہتا تو ساؤل کو مارتا اور بادشاہ بن جاتا، اور کئی دفعہ اسے موقع ملا کہ ساؤل کو مار دے، لیکن اس نے نہیں مارا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جس نے میرے سر پر تیل ڈالا ہے وقت پر مجھے سرفراز کرے گا۔ بولے ہاللیلویا۔ تو تھوڑا ویٹ کر لیا کرے، تھوڑا انتظار کر لیا کرے، تھوڑا سا انتظار آپ کے لیے آسمان کو وقت پر کھول دے گا۔ اور آخری بات کر کے میں کلام کو بند کر رہا ہوں۔ امثال 15واں باب اور اس کی 33ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند کا خوف حکمت کی تربیت ہے اور سرفرازی سے پہلے فروتنی۔ سرفرازی سے پہلے فروتنی، ہلیک، جھکاؤ، میں کو مارنا۔ داؤد چاہتا تو کہتا ہو ساؤل میں تجھے ابھی پکڑ لیتا ہوں، اور کئی دفعہ قابو آ گیا، لیکن اس نے کہا میں منصور کے خلاف نہیں چلتا، میں خدا کے بندہ بادشاہ جس کو مسا کیا اسے ماروں گا نہیں۔ تو عزیزو پھر عزت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر کے سارے قبیلوں نے اس کے سر پر رکھا اور کہا تو ہمارا لیڈر ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح میرے عزیزو آپ خداوند کے حضور آتے ہیں، اپنی میں کو مار دیجئے۔ آپ کی میں آپ کو بڑھنے نہیں دے رہی، آپ کی میں آپ کو سرفراز نہیں ہونے دے رہی، اور آپ برکتوں میں کوئی دنیا کا شخص حائل نہیں ہے، آپ خود حائل ہیں، کیونکہ کلام میں لکھ دیا گیا خدا سرفراز ہے، کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفراز کرتا ہے۔ آپ تو یو، کیونکہ آپ تولے جائیں گے، آپ پرکھے جائیں گے، آپ کا تجزیہ کیا جائے گا، آپ دیکھے جائیں گے، اور اگر آپ خدا کے معیار پر ہوئے تو پھر سرفرازی آپ کا مقدر ہے، اور اگر آپ خدا کے معیار پر نہ ہوئے تو پھر پستی آپ کا مقدر ہے۔ خدا کا پست کیا ہوا کوئی سرفراز نہیں کر سکتا، اور خدا کا سرفراز کیا ہوا کوئی پست نہیں کر سکتا۔ صرف ایک ہی طریقہ ہے، آج ہی اپنے آپ کو فروخت کر دیجئے، کیونکہ سرفرازی سے پہلے فروتنی نہایت ضروری ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں فروتن ہونا سکھایا، ہمیں جھکنا سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا، اور یسوع مسیح جس کی زندگی میں آ جاتا ہے وہ فروتن ہو جاتا ہے، اور ہم فروخت جب ہو جائیں گے تو خدا کی حضوری سے سرفراز کیے جائیں گے۔ آئیے اپنی جگہوں پر کھڑے ہوں۔